کہتے جی کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے یا مولانا پیر ذوالفقار صاحب سے بیعت ہو جائے، اللہ توفیق دے۔ بہتر یہ ہوتا ہے ایسے معاملات میں بھی استخارہ کر لیں، جو استخارے میں خیر ہو اس پہ عمل کریں۔ میرے ایک بزرگ تھے مولانا الیاس صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ان کے بھائی تھے مولانا ادریس صاحب صادق آباد میں، وہ بھی اللہ والے تھے۔ یہ مولانا الیاس صاحب جو تھے یہ بھی بڑے اللہ والے تھے۔ تو ہم نے کافی عرصہ زندگی کا اکٹھے گزارا مکے میں، روزانہ ایک قرآن کا ختم کرتے تھے، روزانہ۔ وہ کہتے ہیں وہ اللہ پاک نے میرے ذمے ایسی ڈیوٹی لگا دی ہے، جب تک قرآن ختم نہ ہو مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ تو بہرحال وہ جس زمانے میں پڑھتے تھے دارالعلوم دیوبند میں، تو انہوں نے حضرت مدنی سے کہا کہ حضرت مجھے بیعت کر لیں، میں آپ کی بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بھائی میری بیعت نہ ہو، تھانہ بھون چلے جائیں اور تھانوی کی بیعت کر لیں۔ تو مولانا الیاس نے کہا حضرت تھانوی جو ہیں وہ تو کانگریس کے خلاف ہیں، اور آپ نے ساری زندگی ہمیں ترک موالات کیا ہے، خطر پہنایا، یہ کیا، وہاں جاؤں گا تو وہاں میری بنے گی نہیں آپس میں پیر سے، میری تو آپ بیعت کریں۔ حضرت مدنی نے فرمایا اچھا بھائی پھر استخارہ کر لو، اگر استخارے میں خیر ہو تو پھر بیعت کر لینا۔ اور میں نے کہا حضرت عجیب بات ہے، استخارہ اس میں کیا جاتا ہے جس میں شک ہو کہ یہ کام ٹھیک ہے یا غلط۔ مجھے تو آپ کی پیری میں شک کوئی نہیں، آپ کو میرے مرید ہونے میں شک ہے، تو آپ استخارہ کریں کہ میں اس کو بیعت کروں یا نہ کروں۔ حضرت ہنس پڑے۔ وہ ان کا بڑا لحاظ بھی بڑا کرتے تھے، چونکہ ان کا تعلق تھا تو مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے رشتہ دار تھے، تو حضرت مدنی ان کا لحاظ بھی بڑا کرتے تھے۔ مسکرائے فرمایا اچھا بھائی پھر آؤ بیعت کر ہی لو۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے حضرت کہ آپ استخارہ فرما لیں۔ میری بیٹی نے خودکشی کی تھی، اس کے لیے آپ دعا بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں۔ خودکشی کرنے والا مرد ہو یا عورت گناہگار ہیں، کافر تو نہیں ہے۔ میرے والد اور والدہ بہت ضعیف ہیں، ان کے لیے میں مسجد عمرہ سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں، عمرہ کریں، طواف کریں۔ میرے گھر والی جو ہے وہ بسوں میں یا جہاز میں سفر نہیں کر سکتی، بیمار، اس کی طرف سے آپ بدل عمرہ کرا دیں، بدل حج کرا دیں، خود کر لیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک مسجد ہے جس کا متولی بریلوی ہے، ہم جماعت کے ساتھ وہاں گئے تو اس نے رات کو ہی ہمیں مسجد سے نکال دیا۔ ٹھیک ہے، اس کا اپنا کام ہے، تم اپنا کام کرتے رہو، وہ اپنا کام کرتا رہے گا، وہ نکالتا رہے گا، تم جاتے رہو۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے عمرہ یا حج نہیں، پیسے اس کو دے دو کہ یہ تمہاری ملکی ہے، عمرہ کرے کرے نہ کرے نہ کرے، پابند نہیں کر سکتے ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ابو جہل جو حضور کے زمانے میں حج کرتا تھا تو وہ لبیک بھی پڑھتا تھا۔ حضور نے خود سنا کہ سارے مشرکین احرام باندھ کے مینا کی طرف جا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، ما بس یہاں تک رہو، یہی تو میں کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا لا الا شریکا تملکہ وما ملک، تیرا کوئی شریک نہیں مگر تیرے پیارے جن کو تم نے خود شریک بنایا ہوا۔ وہ یہ پڑھتا تھا، جیسے تم کہتے ہو نا یہ پیارے ہیں، ان کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں۔ ہم بھی ان کے پیاروں کو کہتے ہیں، قبر والوں کو وہ اللہ کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے براہ راست مانگو، ہم کہتے نہیں، ہم قبر والوں سے کہیں گے سفارشی لے کے آئیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔